السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں نے خلافت کے لیے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف رجوع کیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی پابندی کو ضروری سمجھتے ہوئے لوگوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام نے اہل بیت اطہار اور اصحاب و رفقا اہل مدینہ سے یزید کی ساری بات بیان فرما کر ان سے اور اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ سے مشورے طلب کیے۔ سب نے آپ کا خیال دریافت کیا تو آپ نے وہی جواب دیا جو آپ نے والی مدینہ کو دیا تھا کہ میں خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہرگز ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں اور اس کے خلافت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس پر سب نے اتفاق کیا اور مشورہ دیا کہ آپ مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ چلے جائیں۔ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کا بھی یہی ارادہ ہوا کہ مدینہ طیبہ میں رہنا درست نہیں، کیونکہ اب یہ خطرہ یقینی کسی حد تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ حضرت امام عالی مقام جانتے تھے کہ میرا انکار بیعت یزید کے استغلال غصے کا باعث بنے گا اور وہ خون کا پیاسا ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ مدینۃ الرسول کہیں میرے وجہ سے رنگین خون نہ ہو جائے، اور یہ توہین برداشت سے باہر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی دیانت و امانت و تقوی نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کے خاطر یا عزیز و اقارب یا وطن کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانان اسلام کی تباہی اور شرع و احکام کی بے حرمتی اور دین کی مفرت کی پرواہ نہ کریں۔ اور یہ امام جیسے جلیل القدر فرزند رسول سے کیوں کر ممکن ہو سکتا تھا؟ اگر امام اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو ظاہر ہے کہ یزید آپ کی قدر و منزلت کرتا اور آپ کی عافیت و راحت میں کوئی فرق نہ آنے دیتا اور بہت سی دنیاوی دولت کے انبار آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیتا، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور اس پر داغ لگ جاتا، اور یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے حضرت امام علیہ السلام کی بیعت سند ہوتی اور شریعت اسلامیہ و ملت حنفیہ کا نقشہ مٹ جاتا۔ یہاں پر ان حضرات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت امام عالی مقام نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی اور تقیہ کا تصور بھی خاطر میں نہ گزرا۔ اگر تقیہ جائز ہوتا تو اس کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اور کون سا وقت زیادہ ضرورت کا تھا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام ابن عمر و ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بیعت کی درخواست اسی لیے سب سے پہلے کی گئی کہ اگر ان حضرات نے بیعت کر لی تو پھر کسی کو تحمل نہ ہوگا، لیکن ان حضرات نے اس انکار سے وہ منصوبہ خاک میں مل گیا اور یزیدیوں کی آتش اناد بھڑک اٹھی، اور اسی ضرورت پر حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کو مدینہ طیبہ چھوڑنے کا ارادہ کرنا پڑا کہ واقعی اب ولید بن عقبہ نے یزید کی تحریری حکم میں کچھ دیر کر دی تو اسے معزول کر کے دشمن اسلام کو گورنر بنا دے، اور ایسا ہو سکتا تھا، اور انکار بیعت امام علی مقام کی صورت میں مدینۃ الرسول کے بازار اور گلیاں خون سے رنگین نہ ہو جائیں اور عظیم مبرکات عظمیہ کی توہین نہ ہو جائے۔ یقیناً طرفین سے یہ کام شروع ہو جائے گا، حضرت امام علی مقام کے حمایتی ایک طرف اور یزیدی ایک طرف، اس سے مدینۃ الرسول کی اہانت ہوگی، اور یہ داغ بھی حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی وجہ سے نہیں آنا چاہیے۔ مدینۃ الطیبہ سے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی رحلت کا دن اہل مدینہ اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے غم و اندوہ کا دن تھا۔ اطراف عالم سے تو لوگ وطن ترک کر کے اعزاء و احباب کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ حاضر ہونے کی تمنائیں کریں اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا شوق و دشوار گزار منزلیں اور بحر و بر کا طویل خوفناک سفر اختیار کرنے کے لیے بے قرار بنا دے۔ ایک ایک لمحے کی جدائی انہیں شاق ہو اور فرزند رسول
رضی اللہ تعالی عنہ سے جانے پر مجبور ہو، اس وقت کا تصور دل کو پاش پاش کر دیتا ہے، لیکن یہ وہی جانتے ہیں جن پر یہ وقت آیا کہ ان پر کیا گزری۔ روایات صحیحہ و معتبرہ اس پر موجود ہیں کہ دن کو مکمل تیاری فرما لی اور احباب اہل بیت اطہار کو اپنے ہمراہ لے جانے کے لیے تیار کرا لیا، اور شب کو ریاض جنت میں عبادات و نوافل میں مشغول رہے اور بارگاہ عزت رب ذوالجلال میں دعا فرمائی، اے اللہ تیرے نبی کی خبر اتھر ہے اور میں تیرے نبی کا بیٹا ہوں، میں جن حالات سے مجبور ہو کر جا رہا ہوں تو جانتا ہے، میں نیکی کو اختیار اور بدی سے اجتناب کو پسند کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے اور صاحب خبر کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو میرے لیے وہ راستہ پیدا فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضامندی ہو۔ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام یہ دعا فرماتے رہے اور روتے رہے۔